السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام، یہ اس سورت کا نام ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ اور انعام اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت اور حرمت کے متعلق جو کفار کے عقائد تھے ان کی تردید کی۔ اس کی جو کچھ آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری حصے میں، یعنی کہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں شرک اور بت پرستی کی تردید ہے، توحید کے دلائل ہیں اور مشرکین کا رویہ ہے، اور دوسری طرف جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو تسلی اور اطمینان دیا اس کا تذکرہ ہے، اور جو مشرکانہ رسوم ہیں ان کی بات کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنائے، ظلماتی اندھیرے، والنور اور نور، ثم الذین کفروا پھر جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ جو لفظ عدل ہے نا، یہ عدل ہوتا ہے برابری کرنا، وہاں سے نکلا ہے یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سب تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیرے اور نور بنائے۔ اندھیرے اور نور سے مراد، اگر ہم آسمان اور زمین کا تذکرہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے پہلے زمین و آسمان بنائے، اپنا عرش بنایا، لوح قلم کرسی اور سب کچھ سیٹ کر دیا، پھر آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا، سب کچھ پہلے سے ترتیب دے کے اللہ پاک نے ان کو بھیجا تھا۔ تو جعل الظلمات والنور سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی دنیا میں، اس وقت ہر طرف گمراہی تھی، انسان کا رشتہ اپنے رب سے کٹ چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 500 سال ہو گئے تھے، اور اس دوران کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی، پہاڑ کی بلند چوٹیوں کی، بڑے دریاؤں کی، اونچے درختوں کی۔ ہمارے صرف یہ ہندوستان میں 33 کروڑ خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ ایران میں آتش کدے روشن تھے اور ان کی پوجا کی جا رہی تھی، اور مسیحی جو کہ ایک رب کے پیروکار ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ایک رب کی جگہ باپ یعنی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی، اور بیٹا نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس کی، اور جو تیسرا تثلیت کا عقیدہ جو مریم علیہ السلام کی، 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہی کرسچینٹی ایک مذہب بچا تھا، لیکن وہ بھی۔ اور عرب میں اگر کسی کو کوئی راہ چلتے پتھر پسند آ جاتا تھا تو وہ اس کو بھی تراش خراش کر کے تو اپنے محراب عبادت میں رکھ کے تو اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف خدا ہی خدا تھے، اور پتہ نہیں تھا کہ ایک حقیقی خدا کون ہے، اس کی معرفت نہیں تھی، اس کی پہچان نہیں تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آسمان اور زمین، اندھیرا اور نور سب اس کی مخلوق ہیں، سب کچھ اسی رب دو جہاں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک رب کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی تھی، اور پھر بتایا تھا کہ حقیقت میں خدا کون ہوتا ہے، اندھیرا کیا ہوتا ہے، نور کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ عدل کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے۔ یعنی کہ آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یا صرف اپنی من پسند چیزوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی بھی کرتے تھے اور اللہ کے برابر ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بھی کرتے تھے۔ یعنی کہ کافروں، مشرکوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ رب کی عبادت بھی کرتے تھے اور رب کے برابر بھی ٹھہراتے تھے، رب کے جیسا بھی کسی کو سمجھتے تھے، اور وہ چیزیں ہی تھیں اور وہ سب بے جان تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بے جان چیزوں سے ہٹا کے اس رب دو جہاں کی معرفت کی طرف دعوت دی۔ آیت نمبر 2 والذی وہ ذات خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین مٹی سے، طین ہوتا ہے پانی اور مٹی کو گوندھ کے جو کیچڑ سا بنتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔
ثم پھر قضا اجلا مقرر کی ایک میعاد، ایک مدت، و اجل مسمى اور ایک میعاد مقرر ہے عندہ اس کے پاس یعنی کہ اللہ کے نزدیک۔ ثم پھر انتم تمترون تم شک کرتے ہو اس بات پر۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو ہم نے پیچھے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے مٹی جو زمین سے گئی تھی اس کو کیچڑ بنایا، پھر اس کو 40 دن تک اپنے جلووں میں رکھا، پھر اس کے اوپر 39 دن تک غم کی بارش کی، اور پھر ایک دن اس کے اوپر خوشی کی بارش کی، اور پھر اس کو جب وہ بجنے والی بدبودار گارہ بن گئی تب اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ لیکن تخلیق ہوئی ثم قضا اجلا، اس دنیا میں رہنے کی اجل مقرر کر دی کہ یہاں سے لے کے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لے کے یہاں تک قیامت کے دن تک رہنا ہے۔ اور پھر اجل مسمى دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ ہر شخص کی ایک ایک مدت مقرر کر دی، یعنی کہ ایک بندہ دنیا میں آیا تو اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی، اس کی مدت اجل شروع ہو گئی۔ اب وہ جو اس دنیا سے جائے گا تو اس کی مدت اجل ختم ہو جائے گی، اب نیا بندہ دنیا میں آئے گا تو اس کی مدت اجل شروع ہوگی، اور پھر یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ دوسری میعاد جو ہے یہ ہماری زندگی اور موت کی میعاد ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں لکھی جا چکی ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت ہی اللہ پاک نے، بلکہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ پر ایک ایک چیز کا ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ سجا دیا تھا، اور پھر بھی بندہ اس کے اوپر شک کرے تو لعنت ہے اس پہ کہ وہ اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتا جس نے سب کچھ اس کے لیے سجا دیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، وہ ان چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے جو اس کی تخلیق ہیں، اور وہ تو خود اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو تو چاہیے کہ بہت ہی بہترین رب کی، کہ جس کے جیسا کوئی نہ ہو، اس کی عبادت کرے، اپنے رب کو چاہے، وہ ان چیزوں کو کی طرف نہ دیکھے جو اس نے تخلیق کی ہیں، کیونکہ وہ تو اس سے بھی بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اسے اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر مان ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 3 وَهُوَ اللّہ، اور وہی اللہ فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، وفی الارضی اور زمین میں، یعلم جانتا ہے سرکم تمہارے رازوں کو، وجہرکم اور تمہاری کھلی باتیں بھی، ویعلم اور جانتا ہے ما تکسبون جو تم کما رہے ہو۔ اللہ پاک کی جو ذاتی صفات اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ وہ خدا ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ ان کی تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے تمہارے سر کو یعنی کہ تمہارے رازوں کو، اور جانتا ہے تمہاری کھلی باتوں کو، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو، جو کچھ بھی اپنے لیے حاصل کر رہے ہو، چاہے وہ دنیاوی مال ہو، چاہے وہ اخروی مال ہو، نیکیاں ہوں، چاہے وہ اپنے ساتھ لے جانے والا زیادہ راہ ہو، چاہے وہ دنیا میں استعمال ہونے والا زیادہ خرچ ہو، جو وہ خرچ کر رہا ہے اپنی ذات پہ اور اپنے گھر والوں پہ لگا رہا ہے، وہ اس رب دو جہاں اس سب کو بہترین جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی من آیاتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانو اس سے انہا معرضین منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی دو آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہم نے پڑھی کہ وہ کیسے آسمان اور زمین کا مالک ہے اور کیسے سب جانتا ہے، کہ وہ اتنا باریک بین ہے کہ دیکھیں ہم غذا کھاتے ہیں نا تو وہ ہمارے معدے میں پہنچ کے وہ صرف ایک غذا نہیں ہوتی، وہ ہماری آنکھ کا نور بنتی ہے، وہ ہمارے کانوں کی سماعت بنتی ہے، وہ ہماری زبان کی گویائی بنتی ہے، اور وہ ہماری ہڈیوں کی سختی بنتی ہے، ہمارے اعصاب کی نرمی بنتی ہے، ہمارے دماغ کا ادراک، ہمارے ہاتھوں کی گرفت، اور وہ ہمارے لیے ایک مکمل نظام حیات بنتی ہے۔ وہ ایک روٹی ہی تو ہوتی ہے، وہ رب دو جہاں اس کو بناتا ہے۔ کون اتنا باریک بین ہے اور کون اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کے پاس ہماری کوئی نشانی آتی ہے رب کی نشانیوں میں سے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی معجزہ نازل ہوتا ہے، حضور کی ذات سے کچھ صادر ہوتا ہے، کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ ریزن کیا ہے کہ آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں رہتا ہو تو اسے وہاں پہ بڑے جو ہے نا بلب کو جلا دیا جائے تو اس کی آنکھیں اس بلب کے ساتھ مانوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بند کر دو۔
تو وہ جو کفر کی اور جہالت کی گمراہی جس کا ہم نے پہلی آیت میں تذکرہ پڑھا اس کے اندر رہ رہے تھے اور اس اندھیرے میں رہ رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی انہیں دی تو ان کی آنکھیں اندھیروں کے ساتھ مانوس ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اس روشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس روشنی سے اپنے آپ کو دور کر دیا اور حضور کی ذات پر اعتراض کرنے لگ گئے اور ان آیات سے منہ پھیرنے لگ گئے۔ آیت نمبر 5، فقط کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم تو اب آیا چاہتی ہے ان کے پاس، انباء ان کی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں، اور انباء جو ہے یہ نبا کی جمع ہے، یعنی کہ زیادہ خبریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب جو پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی صورت میں دیا گیا اور عذاب جو آخرت میں انہیں دیا جائے گا وہ ہے غیب کی خبریں، وہ خبریں ان کے پاس آنے والی ہیں اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس پر علامہ اندلسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کفار کے 3 مدارج ہیں، یعنی کہ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب آیات پیش کی گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، دوسرا درجہ یہ تھا کہ ان کو جھٹلا بھی دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ خود گڑی گئی ہیں، اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا اور ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ اس کا تیسرا درجہ یہ گیا کہ انہوں نے ان آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہ زیادہ تحقیر جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ آیت نمبر 6، الم یرو، کیا نہیں دیکھا، کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم ہم نے انہیں تسلط دیا، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن جو ہم نے نہیں دیا، لکم تمہیں، ارسلنا اور بھیجے ہم نے، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن مسلہ دھار برسنے والے یعنی کہ بادل، وجعلنا اور ہم نے بنا دی، الانہارا نہریں، تجری جو بہتی تھی، من تحتہم ان کے گھروں کے یا باغوں کے نیچے سے، فاہلکناہم پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور ہم نے پیدا کر دی، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین ایک دوسری قوم۔ اس آیت میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جو مکہ کے باشندے تھے یہ تجارت پیشہ تھے، جب تجارت ہوتی ہے تو ایک خطے میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، یہ ملک و ملک پھرا جاتا ہے، شہر و شہر پھرا جاتا ہے، لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے، اپنا مال لے کے بیچا جاتا ہے۔ تو جب یہ لوگ ایک دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب ان کو اس آیت میں ان علاقوں پر گزرنے والے حالات کے اوپر توجہ دلا رہا ہے کہ جن راستوں سے یہ گزرتے ہیں وہاں کئی اجڑی بستیاں ہوتی ہیں، ویران کھنڈر ہوتے ہیں، غیر آباد کنویں ہوتے ہیں اور نہریں ہوتی ہیں، تو وہ دیکھے تو صحیح کہ وہاں پہ پہلے لوگ آباد تھے، پھر انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ پاک نے ان آبادیوں کو کھنڈر بنا دیا، ویران کر دیا اور ان کا ہولناک انجام ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعونی اور یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ بار بار وہاں سے گزرتے ہیں، یہ ان سے زیادہ خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے نہیں دیکھا کہ جو میں نے ان کو تسلط دیا تھا وہ تمہیں بھی نہیں دیا، جتنی خوشحالی ان کو دی تھی وہ تمہیں بھی نہیں دی، اور ان پر آسمان سے مسلہ دھار برسنے والے بادل تھے۔ جب بارش کسی زمین پر برستی ہے تو وہ سونا اگلتی ہے اور وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہاں کے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، اور اتنی ان بارشوں کی وجہ سے نہریں بہا کرتی تھیں، ندیاں ہوتی تھیں جو ان کے علاقوں سے گزرا کرتی تھیں، ان کے گھروں کے نیچے سے گزرا کرتی تھی، باغوں سے گزرا کرتی تھی، لیکن ان کی اپنی ہٹ دھرمی اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ میں نے ان کو دیا کچھ نہیں تھا، دیا بھی سب کچھ تھا، دنیا بھی جی بھر کے دی تھی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے انبیاء کرام بھی دیے تھے، لیکن وہ اپنی ذات کے خود دشمن تھے، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر کے انہی کھنڈروں سے ایک نئی نسل پیدا کی۔ جب پہلے زمانے میں ہلاکت ہوتی تھی تو اللہ اس قوم کی جڑ ختم کر دیتا تھا اور ایک نئی قوم پیدا کرتا تھا، اور نئی قوم پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتی تھی، پھر وہ اپنی نبی کو جھٹلاتی تھی۔ یہ سلسلہ
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، الا یہ کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور جب تک حضور کی ہمارے ساتھ زندگی ہے، ظاہر ہے آپ حیات ہیں تو ہم حیات ہیں، اگر حضور حیات نہیں ہے تو کوئی بھی حیات نہیں ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن جڑ ختم نہیں ہوتی، ہم قائم بھی رہتے ہیں اور ہم ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے تو بچا رکھا ہے، لیکن اس قوم کو نہیں بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو خود تجارت پیشہ ہو، تم تو خود ان علاقوں سے گزر کے جاتے ہو، تم خود سوچو کہ میں اگر ان کو ہلاک کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا میرے محبوب علیہ السلام پر اعتراض کرنے کے بجائے ان پر ایمان لے آؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔